السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جی تو ہمارا آج کا لیکچر تاریخ ادب العربی پہ ہے۔ MCQs نمبر ہم لوگوں نے 35 سے دیکھنا ہے۔ اس کو دیکھیے گا۔ الف المبرد کتاب الکامل، ٹھیک ہے۔ المبرد کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ عصر عباسی اول کا جو ہے بہت بڑا ادیب گزرا ہے جس نے کتاب الکامل لکھی ہے، اور اس کی کتاب الکامل جو ہے یہ ادب کے ارکان میں شمار ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 4 کتابیں ایسی ہیں جو ادب کے مین مصادر میں سے، مین سورسز میں سے کاؤنٹ کی جاتی ہیں۔ وہ پہلی کتاب اس میں سے آپ لگا لیں، اس کو الادب الکاتب ہے، ٹھیک ہے، ابن قتیبہ کی، اور دوسری کتاب ہے الکامل مبرد کی، اور تیسری کتاب ہے البیان والتبیین جاہز کی، اور چوتھی کتاب ہے کتاب النوادر ابو علی القالی کی۔ تو یہ 4 کتابیں جو ہیں یہ مین سورسز مانے جاتے ہیں، تو الکامل انہی کتاب میں سے ہے۔ امیر الشعراء العربی فی العصر الحدیث ہوا، امیر الشعراء جن کا لقب تھا عصر حدیث میں، وہ کون سے شاعر ہیں؟ تو عصر حدیث کا میں آپ کو بتا چکی ہوں، جدید دور یعنی جس دور میں شاعری کو، ادب کو ایک نیا ٹرینڈ ملا، ایک نئے طریقے پر جو ہے وہ شاعری اور ادب کو ایک نیا راستہ ملا وہاں سے، جب مصر پر حملہ ہوا تھا فرانس کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ دور وہاں سے جو شروع ہوا تھا عصر حدیث، تو اس دور میں ایک شاعر ایسا آیا تھا، شاعر بھی تھا، ادیب بھی تھا، اور اس کے علاوہ یہ جو تھا ڈرامہ نگار بھی تھا، احمد شوقی، ٹھیک ہے۔ ان کو امیر الشعراء کا بھی لقب دیا جاتا ہے، اور مصر کا انہیں قومی شاعر ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ تو احمد شوقی کا میں نے آپ کو بتا دیا، جدید دور کا شاعر تھا، ٹھیک ہے، ادیب بھی تھا اور ڈرامہ نگار بھی تھا، اور اس کا لقب تھا امیر الشعراء، اور مصر کا یہ ہے قومی شاعر بھی مانا جاتا ہے۔ یہ وہی احمد شوقی ہے جن کا میں نے آپ کو کعب بن زہیر کا جب میں نے انٹروڈکشن کرایا تھا، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے بھی بردہ لکھا ہے۔ اس کے بعد میں نے البصیری کا آپ کو بتایا تھا، امام بصیری نے بردہ شریف لکھا ہے جسے ہم پڑھتے ہیں مولا یا صلی والا۔ اس کے بعد احمد شوقی نے بھی اپنے دور میں عصر حدیث میں ایک بردہ لکھا تھا جو نہج البردہ تھا، ٹھیک ہے، یعنی امام بصیری کے بردہ پر انہوں نے، ان کے طرز پر، ان کے طریقہ پر احمد شوقی نے ایک بردہ لکھا تھا، ٹھیک ہے۔ نہج البردہ جو ہے ان کا مشہور بردہ ہے۔ سو MCQ 35 میں پوچھا گیا ہے کہ امیر الشعراء العرب فی العصر الحدیث ہوا احمد شوقی۔ 36 کو دیکھیے گا، سناجۃ العرب ہوا لقبہ، یعنی سناجۃ العرب جو ہے نا، عرب کا اس کو کہہ لیں، سناجہ کا مطلب ہوتا ہے موسیقی کا آلہ، ٹھیک ہے، یعنی عرب کا موسیقی کا آلہ کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ تو یہ لقب تھا عاشا کا، ٹھیک ہے۔ عاشا جو تھا یہ معلقات، اصحاب معلقات میں سے ہے، جاہلی دور کا شاعر تھا، اس کو یہ لقب دیا گیا تھا سناجۃ العرب۔ اب اس کو لقب یہ سناجۃ العرب کیوں دیا گیا تھا؟ کیونکہ اس کے جو اشعار تھے وہ بہت عمدہ ہوتے تھے، اس کی شاعری بہت اعلیٰ قسم کی تھی، اس میں موسیقیت زیادہ پائی جاتی تھی، لہٰذا اس کو یہ لقب دیا گیا عاشا کو سناجۃ العرب۔ MCQs نمبر 37 کو دیکھیے گا، اس میں انہوں نے پوچھا ہے کہ ایک حرب بسوس یعنی ایک جنگ تھی جو زمانہ جاہلیت میں چلی، اور 40 سال وہ جنگ چلتی رہی، ٹھیک ہے۔ وہ جنگ 2 قبیلوں کے درمیان ہوئی تھی، انہوں نے اس جنگ کے بارے میں پوچھا ہے کہ وہ جنگ کون سے 2 قبیلوں کے درمیان ہوئی تھی۔ ایک تو قبیلہ انہوں نے یہاں پر مینشن کیا ہوا ہے تغلب، ٹھیک ہے، اور دوسرا قبیلہ انہوں نے پوچھا ہے کہ دوسرا کون سا قبیلہ تھا، تو اس کا رائٹ آنسر جو ہے وہ قبیلہ بکر، ٹھیک ہے، اس کو بکر بھی پڑھتے ہیں، بکر بن وائل، تغلب بن وائل، یہ 2 قبائل تھے جن کے درمیان حرب بسوس ہوئی تھی۔ اب یہ بسوس مطلب بسوس نامی جنگ جو ہوئی تھی، بسوس ایک عورت کا نام تھا، ٹھیک ہے، زمانہ جاہلیت میں، جس کی اونٹنی کو جو ہے نا وہ قتل کر دیا گیا تھا، لہٰذا اسی وجہ سے یہ جنگ چھڑی، اور 40 سال تک یہ جنگ جاری رہی تھی۔ اس کے بعد ہے جی MCQs نمبر 38 کو دیکھیے گا، المعلقات، ٹھیک ہے۔ المعلقات 7 جمعها، یعنی جو معلقات 7 ہیں جن کا میں آپ کو انٹروڈکشن کرا چکی ہوئی ہوں کہ 7 بڑے شعراء کی شاعری کے نمونے قصیدے، ٹھیک ہے، ان کو ایک جمع کس نے کیا تھا ایک جگہ پر، ٹھیک ہے۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے یہ حماد الروایا جو ہے نا، انہوں نے ان کو کتابی شکل دی، یا یہ سمجھنے کہ ان کو ایک جگہ پر جمع کیا اور ان کو معلقات کا نام دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور MCQs نمبر 39 کو دیکھیے گا، کانا ڈیش من اصحاب المعلقات، ٹھیک ہے، اصحاب معلقات میں سے کون سے، نیچے 3 آپشن دیے ہوئے، یہ کون سا ان میں سے جو ہے نا وہ اصحاب معلقات میں سے تھا؟ تو ڈیفینیٹلی ہم نے پڑھا ہوا تھا عمر بن کلثوم کے بارے میں، یہ وہی شاعر ہے، میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں، جن کو 15 سال کی عمر میں ان کی قوم نے سردار مان لیا تھا، اور میں نے پورا واقعہ آپ کو بتایا تھا، انہوں نے بادشاہ کا قتل کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ عمر بن کلثوم جو ہیں یہ اصحاب معلقات ہیں۔ MCQs نمبر 40 کو دیکھیے گا، کانت عائشہ البعونیہ،
ٹھیک ہے. عائشہ بعونیہ جو ہے یہ کون سی شاعرہ تھی؟ ٹھیک ہے, یہ شاعرہ تھی کس دور کی؟ تو زمانہ جاہلیت میں یہ شاعرہ نہیں تھی. ہم نے وہاں پر ایک شاعرہ پڑھی تھی جو کہ خنسہ کے نام سے مشہور تھی, جو بعد میں اسلام لے آئی, لہٰذا وہ مخضرمہ شاعروں میں سے شمار ہوتی ہیں. تو یہ جو عائشہ بعونہ ہے ان کے بارے میں آتا ہے یہ عصر حدیث کی شاعرہ ہے. ٹھیک ہے, جدید دور کی شاعرہ. اور ان کے بارے میں آتا ہے یہ پہلی عورت یعنی پہلی فیمیل شاعرہ تھیں جن کی شاعری جو تھی وہ صوفیانہ تھی. اس سے پہلے یہ دمشق میں رہتی تھی, بعد میں یہ مصر آئیں اور وہاں پر انہوں نے اپنی شاعری کو عروج دیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے ایم سی کیوز نمبر 41 کو دیکھیے گا. ولیدہ احمد, یہ شوقی ہے. ٹھیک ہے, احمد شوقی ان کا ہے. احمد شوقی کس سن میں پیدا ہوا تھا؟ تو یہاں پر آپشن جو ہے 1968 میلادی میں جو ہے احمد شوقی پیدا ہوا تھا. اس کے بعد ہے ایم سی کیوز نمبر 42 کو دیکھیے گا. ہیا ڈیش ہی القصائد التی علقت علی استار الکعبۃ فی عصر آگے یہاں پر جاہلی آنا ہے. ٹھیک ہے, یعنی وہ کیا چیز تھی جو زمانہ جاہلیت میں خانہ کعبہ کے پردوں سے لٹکائی جاتی تھیں, وہ کون سی چیز تھی؟ تو ڈیفینیٹلی المعلقات السبعہ, یعنی 7 بڑے قصیدے, 7 بڑے شاعروں کی شاعری. اس کے بعد ہے ایم سی کیوز نمبر 43 کو دیکھیے گا. لقب ڈیش شاعر النیل, یعنی کون سے ایسے شاعر تھے یا کون سی یہ پرسنالٹی تھی ان تینوں میں سے جن کو شاعر نیل کا لقب دیا گیا تھا, یعنی نیل والا شاعر. ٹھیک ہے, تو یہاں پر آنسر ہے حافظ ابراہیم. حافظ ابراہیم جو ہے یہ بھی جدید دور کے شاعر ہیں. ٹھیک ہے, اور شاعر نیل ان کو کیوں کہا گیا ہے؟ اسی وجہ سے کہ جب مصر پر حملہ ہوا تھا فرانس کا تو پورا مصر جو ہے وہ تہس نہس ہو گیا تھا. تو اس زمانے میں دریائے نیل جو تھا نا وہ مصر کو سیراب کرتا تھا, لہٰذا اس نے دریائے نیل کے بارے میں کافی گیت گائے ہیں اور اس کے بارے میں شاعری کی ہے, لہٰذا اس وجہ سے جو ہے نا یہ شاعر نیل کے نام سے مشہور ہوا. ایک کال تو اس کے بارے میں یہ آتا ہے. اس کے بعد ہے جی ایم سی کیوز نمبر 44 کو دیکھیے گا. الفا ڈیش کتابہ فحول الشعراء. ٹھیک ہے, فحول الشعراء جو ہے کتاب لکھی ہے, کس نے لکھی ہے؟ ایم سی کیوز نمبر 44 کو دیکھیے گا. فحول الشعراء کا میں انٹروڈکشن آپ کو بتا چکی ہوئی ہوں. فحول الشعراء وہ شعراء ہیں جنہوں نے شاعری کو کھینچا ہو, مطلب ٹھیک ہے شاعری کو عروج بخشا ہو, شاعری کو آگے لے کر گئے ہوں. ان میں شمار ہوتا ہے ایک امراء القیس کا, اور دوسرے اس میں آتے ہیں زہیر بن ابی سلمہ, اور تیسرے اس میں آتے ہیں النابغہ زبیانی. ان 3 لوگوں کے بارے میں آتا ہے. اور یہ بک جو ہے کتاب لکھی ہے ابن قتیبہ نے. ٹھیک ہے, فحول الشعراء ابن قتیبہ نے کتاب لکھی ہے. ابن قتیبہ جو ہے یہ بھی رائٹر ہے, ادیب ہے, جن کی کتاب الادب الکاتب ہم لوگوں نے پڑھنی بھی ہے اور آگے اس کا انٹروڈکشن بھی ہوگا. ایم سی کیوز نمبر 45 کو دیکھیے گا. حصل ڈیش علی جائزۃ نوبل العالمیہ للادب. کون سے وہ انسان ہیں حاصلہ جنہوں نے حاصل کیا نوبل پرائز؟ جائزہ کہتے ہیں گفٹ کو, انٹرنیشنل ادب کا, یعنی جنہیں ایک گفٹ دیا گیا وہ کون تھے, ایوارڈ دیا گیا, وہ تھے یہاں پر نجیب محفوظ. ایم سی کیوز نمبر 45 کا آنسر بنے گا نجیب محفوظ تھے. ٹھیک ہے, یہ بھی ادب کے کافی انہوں نے ادب پر کتابیں لکھی اور جن کا ادب اس زمانے میں ہائی لیول کا ہوتا تھا, پھر ان کو گورنمنٹ کی طرف سے ایوارڈ ملتا تھا. اور اس کے بعد ایم سی کیوز نمبر 46 کو دیکھیے گا. توفیق الحکیم ادیب من ادباء العصر. ٹھیک ہے, یعنی توفیق الحکیم جو ہے یہ کون تھے اور کس دور کے یہ ادیب گزرے ہیں؟ یہ ادیب جو ہے عصر الحدیث کے گزرے ہیں, جدید دور کے. ٹھیک ہے, توفیق یہ الحکیم ہو گیا, نجیب محفوظ ہو گیا, احمد شوقی ہو گیا, حافظ ابراہیم ہو گیا, طہ حسین, مصطفیٰ لطفی منفلوطی, یہ سارے جدید دور کے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آ جائے گا ہمارے پاس ایم سی کیوز نمبر 47. کانا المتنبی شاعرن. متنبی کا میں آپ کو بتا چکی ہوئی ہوں کون تھا, اس کی شاعری کس بادشاہ کے گرد گھومتی تھی, اور یہ عصر عباسی کا شاعر تھا. ٹھیک ہے, اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ متنبی کے بارے میں وہ کون سا شاعر ہے جن کو اس کی شاعری نے قتل کروایا. تو میں ساری باتیں بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کے کنسیپٹ کلیئر ہو جائیں. ایم سی کیوز نمبر 48 کو دیکھیے گا. ولیدہ نجیب محفوظ فی صنعتی ڈیش, یعنی نجیب محفوظ جو ہے وہ کون سے سن میں پیدا ہوا؟ تو اس کی پیدائش کے بارے میں 1911 یعنی 1911 میلادی میں نجیب محفوظ جو ہے وہ پیدا ہوا تھا. جی, اس کے ساتھ آج ہم لوگوں نے سولو کرنا ہے ایک پیپر. ٹھیک ہے, اولڈ پیپر میں تاریخ ادب العربی کا آپ کے سامنے رکھوں گی, اس کو ہم سولو کریں گے. تو دیکھتے ہیں اگلی فائل کو ہم چیک کرتے ہیں. جی, تو ہم لوگ آج یہ والا پیپر بھی سولو کریں گے. ٹھیک ہے, اولڈ پیپر ہمارے پاس ہے تاریخ ادب العربی کا, اور اس میں کچھ ایم سی کیوز ہیں. اس کے بعد اس میں سبجیکٹیو بھی دیا ہوا ہے. لانگ ہم لوگ ڈسکس کریں گے آج امراء القیس کے بارے میں. آج ہم اس پرسنالٹی کو دیکھیں گے. تو جی, یہاں پر پہلا سوال پوچھا گیا ہے, من ہوا شاعر الملقب. کون سا وہ شاعر ہے جس کا لقب تھا بذوی القروح؟ یہ صحیح کر لیجئے گا. یہاں پر
یہ لفظ ہے بذوی القروح، جیسے میں نے آپ کو بتایا زخموں والا، ٹھیک ہے، کس شاعر کو لقب دیا گیا تھا؟ یہاں پر رائٹ آنسر ہے امرؤ القیس، ٹھیک ہے، اس کا لقب الملک الذلیل بھی تھا، ذوی القروح بھی تھا، تو یہ میں آپ کو اس کے پیچھے پوری کیا ہسٹری وہ بتا چکی ہوں۔ ایم سی کیوز سوال نمبر 2 دیکھیے گا، شاعر لقب بمحلحل الشعراء، ٹھیک ہے، یعنی شعراء محلحل کس شاعر کا لقب تھا؟ تو من ہوا، وہ کون تھا؟ تو یہ محلحل بن ربیعہ جو ہے امرؤ القیس کا ماموں تھا، ٹھیک ہے، محلحل بن ربیعہ امرؤ القیس کا ماموں تھا، اور اسی نے امرؤ القیس کو شاعری بھی سکھائی تھی۔ شاعر جاہلی ماتا شبابن، ایسا جاہلی شاعر جو ہے جوانی میں ہی جس کو وفات جس کی ہو گئی ہو، کون سا ایسا شاعر تھا جس کو، یعنی جو جب بڑھاپے کو نہیں پہنچا اور جوانی میں ہی اس کی وفات ہو گئی تھی، تو وہ طرفہ بن عبد البکری ہے۔ یہ کب لکھا ہوا ہے، اس کو صحیح کر لیجیے گا، یہ بکری ہے، ٹھیک ہے۔ ما معنی شاعر المخضرم، شاعر مخضرم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی میں آپ کو بتا چکی ہوں، ایسا شاعر جس نے زمانہ جاہلیت کو بھی پایا ہو اور زمانہ اسلام کو بھی پایا ہو، ٹھیک ہے، ادرک الجاہلیہ والاسلام، جس نے دونوں زمانہ پایا ہو، یعنی وہ مسلمان بھی ہو گیا ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شاعر مخضرم کہتے ہیں۔ سوال نمبر 5 کو دیکھیے گا، من ہوا صاحب اللزومیات، ٹھیک ہے، یہ زومیات لکھا ہوا ہے، یعنی یہ کس نے کتاب لکھی تھی؟ یہ المعمری جو ہے نا، ابی العلا المعمری، اس کی کتاب ہے۔ اور اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے ہمارے پاس، ما اسم الخنسہ، خنسہ کے بارے میں آپ کو کل بتا چکی ہوئی تھی، یہ مقدمہ شاعرہ ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا پورا نام ہے تماظر بنت عمرو، ایم سی کیو جی اس کا جو آپشن نمبر 2 ہے، جو تماظر بنت عمرو جو ہے ان کا نام تھا، ٹھیک ہے۔ شاعر کانا ضابطاً فی الجیش السودانی فی شبابہ، ٹھیک ہے، کون سا ایسا شاعر ہے جس نے مطلب جو کہ سوڈانی لشکر میں، فی جیش السودانی فی شبابی، اپنی جوانی میں سوڈانی لشکر کے ساتھ مل چکا تھا، ٹھیک ہے، ان میں چلا گیا تھا، تو یہاں سے مراد محمود سامی البارودی ہے، ٹھیک ہے، محمود سامی البارودی ہیں، جنہوں نے محمود سامی نہیں ہے بلکہ یہ حافظ ابراہیم ہے، جی ٹھیک ہے، حافظ ابراہیم ہوں گے، جن کے بارے میں یہ تھا کہ وہ سوڈانی لشکر کے ساتھ جا کر مل گئے تھے۔ اور شاعر اللقبہ شاعر الفطرتین، ٹھیک ہے، من ہوا، یہ کون تھے جن کو شاعر فطرت بھی کہا جاتا ہے؟ تو یہ خلیل مطران ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 9 کو دیکھیے گا، ادیب و شاعر مہجری، ٹھیک ہے، ادیب تھا اور شاعر مہجری تھا۔ اب مہجری شاعر کیا ہوتے ہیں یہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اطلق علیہ لقب عمید الرابطۃ القلمیہ، اچھا جی، پہلے تھوڑی سی اس کے بارے میں سمجھ لیں، اس کے بعد آپ کو سوال سمجھ آ جائے گا۔ تو یہ جب ان پر حملہ ہوا تھا مصر پر، میں آپ کو بتا چکی ہوں، مصر پر جب حملہ ہوا تھا فرانس کا، تو کافی لوگ جو تھے وہ انہوں نے مصر کو چھوڑا، اور جیسے مغربی تنظیمیں یہاں پر آئیں اور وہاں کا کلچر یہاں پر ہوا، تو کچھ لوگ بے روزگاری کی وجہ سے بھی، یا پھر آپ یہ کہہ لیں کہ آزادی کے حصول کے لیے انہوں نے یورپ کے علاقوں میں، مغربی علاقوں کی طرف انہوں نے رخ کیا، ٹھیک ہے، کافی لوگ وہاں پر گئے، یا تو آزادی کی خاطر گئے یا پھر جو ہے روزگار کی تلاش میں گئے، تو وہاں پر جا کر جو مصر سے کچھ لوگ گئے، انہوں نے جا کر اپنی ایک جماعت بنائی، ٹھیک ہے، ایک تنظیم بنائی، ایک تحریک بنائی، ایک کمیٹی بنائی، جس کو رابطۃ القلمیہ کہا گیا۔ اب آپ کو یہاں سے بات سمجھ آ گئی ہوگی، یہ والا جو آپشن آ رہا ہے ہمارے پاس، یہ والا ورڈ، ٹھیک ہے، تو ایک تنظیم بنائی، ایک کمیٹی بنائی انہوں نے، تو رابطۃ القلمیہ جو ہے اس کمیٹی کا نام تھا، ٹھیک ہے، اس جماعت کا نام تھا۔ اور مہاجری شعراء کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے ہجرت کی ہو، ٹھیک ہے، وہ اپنے ملک سے کسی دوسرے ملک چلے گئے ہوں، تو انہوں نے وہاں پر جا کر ایک تنظیم بنائی ہو، اور اس کمیٹی کا جو امیر تھا نا، رئیس، لقب، ٹھیک ہے، علیہ لقب عمید، جن کا یہ لقب، جن کو یہ ملا ہو، رئیس، ٹھیک ہے، ڈین جیسے ہمارے یہاں پر ہوتے ہیں نا، کمیٹی کے ہیڈ کہہ لیں آپ ان کو، تو وہ کون تھے؟ جو ادیب بھی تھے، شاعر مہجری بھی تھے، اور جن کا لقب جو تھا نا امیر رابطۃ القلمیہ کے ہیڈ تھے، وہ کون سے شاعر تھے؟ ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو اس کا آنسر ہوگا وہ جبران خلیل جبران اس کا آنسر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اندلس کے، جب ہم اس کی شاعری شاید آپ نے پڑھ لی ہو یا پھر آپ پڑھیں گے آگے، ٹھیک ہے، ادب الاندلس، تو اس کے اندر ان کی ڈیٹیل آپ کو وہاں پر مل جائے گی۔ شاعر لقبہ شاعر نیل، یہ ہم کر چکے ہیں ابھی، ٹھیک ہے، شاعر یہ دیکھیں نبیل لکھا ہوا ہے، حالانکہ یہ ٹوٹلی غلط ہے، شاعر نیل جو ہے یہ حافظ ابراہیم ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس یہاں پر سبجیکٹیو آ گیا، اور سبجیکٹیو میں ہم نے آج پہلا جو ہے اس کو سالو کرنا ہے۔ پہلا ہمارے پاس ہے، یعنی کہ آپ عرف الشاعر الجاہلی، جاہلی شاعری کے بارے میں لکھیے، جس کا لقب تھا ملک الولیل امرؤ القیس، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہاں سے امرؤ القیس کو دیکھیں گے، سو دیکھتے ہیں امرؤ القیس کو کہ اس کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے۔ جی، تو ہم لوگوں نے آج دیکھنا ہے امرؤ القیس کو تفصیلی،
تو امرؤ القیس کا میں انٹروڈکشن آپ کو پہلے تھوڑا سا کروا چکی ہوئی ہوں کہ یہ ایک جاہلی شاعر تھا، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو مختصر بتا دوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے اور یہ عربی جو ہے آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے. امرؤ القیس جو ہے یہ ایک جاہلی شاعر تھا اور زمانہ جاہلیت میں جو ہے اس نے بہت شاعری کی، اور اس کی شاعری جو ہے وہ خاص طور پر کس پر تھی؟ عورتوں کے وصف کے بارے میں زیادہ اس کی شاعری تھی، ٹھیک ہے. اور اس کے والد کا نام یہاں پر بتایا گیا ہے کہ ان کا والد جو تھا ان کا نام یہ تھا، اور اس کی کنیت بتائی گئی ہے. اور اس کے باپ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کا باپ جو ہے وہ بنی اسد، قبیلہ بنی اسد کا جو ہے وہ سردار تھا، بادشاہ تھا. لیکن چونکہ وہ بہت ظلم کرتا تھا اپنی قوم پر، لہٰذا تنگ آ کر اس کی قوم نے اس کو قتل کر دیا تھا. امرؤ القیس جو ہے اس نے ناز و نعمت میں پرورش پائی، شروع سے اس کو جو ہے نا عیش و عشرت میں رہا. پھر یہ کہ تھوڑا بڑا ہوا تو اس کے جو ہے عادات وغیرہ بدل گئے، یعنی اس کے واحیات جس طرح چیزیں ہوتی ہیں وہ ہونا شروع ہوئی. تو اس کے بعد ان کے فادر نے انہیں کہا کہ جس طرح سرداری کے یا قبیلہ کے جو امور ہیں آپ اس میں جو ہے وہ یعنی حصہ ڈالیں، اس کے بارے میں سوچیں، کوشش کریں کہ آپ جیسے سردار ہوتا ہے اس طرح کی زندگی جئیں. لہٰذا اس کو وہ زندگی پسند نہیں تھی، اس کو زندگی صحراؤں والی پسند تھی، شکار کرنا، دوستوں کے ساتھ رہنا، شرابیں پینا، عیاشیاں کرنا، اس طرح کی زندگی اس کو پسند تھی. لہٰذا تنگ آ کر اس کے والد نے اس کو گھر سے نکال دیا، ٹھیک ہے. اور پھر یہ بھٹکتا ہوا صحراؤں میں رہنے لگا. پھر اسی کے اندر ایک واقعہ آتا ہے جو اس نے اپنے قصیدہ میں بھی اس نے اس واقعے کو لکھا نا. دار الجلجل ایک زمانہ جاہلیت میں جگہ تھی جہاں پر جیسے ہمارے یہاں پہ سوئمنگ پول ہوتے ہیں، تو لہٰذا وہاں پر دار الجلجل جو ہے ایک جگہ تھی، ٹھیک ہے، جگہ کا نام تھا. تو وہاں پر جو ہے نا وہ عورتوں کی یعنی کہ غسل کرنے کی جگہ تھی اس زمانے میں. لہٰذا اس کو انٹرسٹ بہت تھا، تو پھر اس نے وہاں پر عورتوں کو دیکھا، ان کے کپڑے وغیرہ چھپائے، تو ان سے کہا کہ آپ لوگ مطلب اس طرح کپڑے لینے ہیں تو سامنے آئے. اس طرح کے اس کی کچھ حرکات تھیں. تو لہٰذا یہ پورا واقعہ یہاں پر بتایا گیا. پھر اس نے اس قصیدے میں نا یہ پورا واقعہ جو ہے نا اپنا بیان کیا ہے، ٹھیک ہے. لہٰذا بتانا آپ کا مقصود تھوڑا سا یہ تھا کہ تاکہ آپ کو پتہ چل جائے اس کے قصیدے میں اس نے کیا کیا چیزیں بیان کی ہیں. ٹھیک ہو گیا. پھر جب اس کو اس کے والد کی وفات کی، قتل کی، اس کو جب خبر ملی تو اس نے کہا کہ میں قسم کھائی تھی کہ میں اب گوشت نہیں کھاؤں گا، شراب نہیں پیوں گا جب تک کہ میں اپنے باپ کے خون کا بدلہ نہ لے لوں. پھر یہ اپنے قبیلہ والوں کے پاس گیا جو اس کے ننیالی قبیلہ تھے، ان کے پاس گیا مدد مانگنے، تو انہوں نے اس کی مدد نہیں کی. اس کے بعد مایوس ہو کر یہ کیسر روم کے پاس گیا اور وہاں جا کر ان سے مدد طلب کی. اور پھر اس طرح وہاں سے مدد لے کر جب یہ راستے میں آ رہا تھا تو وہاں پر کسی نے بتایا اس بادشاہ کو، کیسر روم کو، کہ آپ کے بارے میں جو ہے نا امرؤ القیس نے، کیونکہ یہ اس طرح کے واحد کام کرتا رہتا تھا، تو لہٰذا وہاں اس کو بتایا گیا کہ آپ کے بارے میں اس نے گالی دی ہے، یوں کیا ہے یوں کیا ہے. تو بادشاہ نے اس کو نا ایک تحفہ گفٹ بھیجا، ایک جبہ کہتے ہیں نا، ایک ڈریس اس کو بھیجا جو زہر آلود تھا، جس کو اس نے پہنا تو اس کے جسم پہ جو ہے نا پورے زخموں کے نشان بن گئے، اس کا جسم خراب ہو گیا، اور جو اس کی وفات کی وجہ بھی بنا تھا. تو یہ چیزیں میں پہلے اب بھی آپ کو بتا چکی ہوں. لہٰذا ہم اب اس کی شاعری کو تھوڑا سا ٹچ کریں گے، اس کی شاعری میں کیا کیا چیزیں تھیں، اور یہ اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے. اور میں آپ کو یہاں سے پوائنٹ بتاؤں گی کہ آپ نے کون سے پیراگراف کو پیپر کے لیے تیار کرنا ہے، اور جو چیز ہم اب کرنے لگے ہیں وہ سارے بہت امپورٹنٹ ہے. آپ لوگوں کے پاس ٹائم بہت کم رہ گیا ہے، جنوری کے لاسٹ ویک میں یا سیکنڈ لاسٹ ویک میں آپ لوگوں کے ایگزام ہے. سو ابھی سے آپ لوگ جو چیزیں پڑھیں ان کو اچھے سے تیاری کریں، ان کو پرنٹ نکلوا کے اپنے پاس رکھ لیں اور اس کی پیراگراف کو نوٹ کرتے جائیں کہ یہ امپورٹنٹ ہے. اچھا، ایک اور بات میں آپ لوگوں سے یہ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں کہ عربک میں نا ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہوتے زیادہ. اگر آپ لوگوں کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے، آپ لوگ اتنا اچھے سے عربک کو یاد کرنے کی اسکلز نہیں ہے، تو آپ ٹو دا پوائنٹ اگر آپ آنسر لکھ لیتے ہو نا تو آپ کو اس کے نمبر مل جاتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی آپ نے پرسنالٹی کو ڈسکس کیا، اس کی شاعری کو ٹچ دے دیا، اس کی مین باتیں بتا دی، تو یہ آپ کا آرام سے جو ہے نا آپ کا اس کا 20 نمبر آپ کو اس کے لانگ کے مل جانے ہوتے ہیں. اچھا، ایک اور بات یہ بھی میں آپ کو بتاتی بھی چلوں کہ اگر ایم اے عربک میں مطلب آپ پیپر کر رہے ہیں اور آپ کو سوال آ رہا ہے لیکن آپ کو اس کی عربی نہیں بنانی آ رہی، ٹھیک ہے، تو آپ کیا کریں گے، آپ اردو میں بھی اس کا آنسر کر سکتے ہیں. ٹوٹلی اردو میں نہیں لکھنا، تھوڑا بہت اردو میں ٹچ دے دیا اور اردو کا لکھنے کے بعد اس کو اردو میں ایکسپلین کر دیا، کوئی عربی کی آیت یا کوئی اس طرح کی لکھا اس کو پھر اردو میں، تو تھوڑا بہت ٹچ آپ اس میں دے سکتے ہوتے ہیں. سم ٹائمز پیپر میں چوائس بھی آ جاتی ہوتی ہے کہ اس سوال کو اردو میں اٹیمپٹ کر رہے ہیں. اینی ویز وہ دیکھا جائے گا. ہم سوال کی طرف واپس آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب یہاں سے دیکھیے گا ہوا یہ ہے ہندج، ٹھیک ہے، یہ دونوں کو دیکھیے اس کے ڈاٹس مٹے ہوئے ہیں نا، تو ہوا ہندج، اور کہیں پہ اس کا جندح دونوں طرح سے نام آتا ہے، پہلے جیم اور بعد میں ہا، اور کہیں پہ پہلے ہا اور بعد میں جیم آتا ہے اس کا، ٹھیک ہے. تو اس کا نام جو تھا ہندج یا جندح بن حجر الکندی، ٹھیک ہے. حجر جو ہے ان کے والد کا نام تھا، الکندی جو ہے قبیلہ کندہ سے تھے یہ. ولقبہ، اور اس کا لقب جو تھا الملک الغلیل، یہ میں بتا چکی ہوں، گمراہوں کا بادشاہ، وذوی القروح، اور زخموں والا، اس کے 2 لقب ہیں.
یکنہ ابو الحارث، اور اس کی کنیت جو ہے وہ ابا حارث تھی، اور یہ مشہور تھا امرؤ القیس کے نام سے. وکان ابوہ ملکا لبنی اسد، اور اس کا والد جو تھا وہ بادشاہ تھا قبیلہ بنی اسد کا. ٹھیک ہے. فکانہ من ملوک کندہ، اور یہ کندہ کے بادشاہوں میں سے تھا اس کا باپ. وکانت امہ فاطمہ، اور ان کی والدہ کا نام جو ہے فاطمہ تھا. اختن، جو بہن تھی. کلیب بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو، کلیب بھی پڑھ سکتے ہیں. کلیب اور محلحل بن ربیعہ کی. ٹھیک ہو گیا. یہاں تک یہ پیراگراف بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ نے ایز اٹ از یاد کرنا ہے. اس کے بعد ہے جی ولدہ امرؤ القیس. امرؤ القیس پیدا ہوا تھا بنحو سنۃ 500. ٹھیک ہے، 500 میلادی میں یہ پیدا ہوا تھا. یہ بھی امپورٹنٹ چیز ہے. اور اس نے نشأ فی بلاد نجد، اور اس نے پرورش پائی نجد کے علاقہ میں. ٹھیک ہے. نشاۃ ناعمۃ، یعنی عیش و عشرت والی زندگی. ٹھیک ہے. یہاں تک تو آپ نے اس کو لازمی کرنا ہے کہ اس میں پیراگراف میں جو میں آپ کو کرواؤں گی نا ٹرانسلیٹ سمجھیں، وہ پیراگراف امپورٹنٹ ہے. آپ نے پیپر کے لیے اس کو لازمی تیار کرنا ہے، پورا نہیں یاد کرنا. یہ بہت لینتھی اس میں دیا گیا اور غیر ضروری بھی ہے. اچھا جی، یہاں تک دیکھ لیجئے گا کہ اس نے عیش و عشرت سے پرورش پائی. اس کے بعد ہے وکانہ لا یحب، اسے یہ پسند ہی نہیں تھا کہ وہ یفکر فی امور القبیلۃ، کہ وہ قبیلہ کے معاملات میں غور و فکر کرے، و سیادت، یا اس کی سرداری میں. لیکن کان یفضل حیات المجون والصید فی البادیۃ. اچھا جی، لیکن اس کی ترجیح یہ تھی کہ وہ زندگی گزارے شکار کرتے ہوئے صحراؤں میں، اور ٹھیک ہے عیاشیاں کرتے ہوئے. وکانہ یحب الشعر والنساء، اور اسی طرح اس کو پسند تھا کہ وہ شعر و شاعری کرے، اور عورتیں اس کو بہت زیادہ پسند تھی. یہ ساری باتیں اس میں ایڈ کرنے کے بعد، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے اس کے بعد یہ چھوڑ دینا ہے یہاں سے. ٹھیک ہے. وَهُنَاكَ كَمَا كَانَ يَتَجَوَّلُ هُنَا وَهُنَاكَ فِي الصَّحْرَاءِ، اس طرح وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے گھومتا پھرتا. فی الصحراء، صحرا میں. ما ندماتہ وزملائہ، اپنے ندمانہ وزملائہ، یعنی اپنے دوستوں اور گروہوں کے ساتھ جو ہے نا وہ اسی طرح کیا کرتا، گھومتا پھرتا رہتا. ٹھیک ہے. وکان ابوہ یرید منہ ان یساعدہ فی امور القبیلۃ، اس کا باپ چاہتا تھا کہ ان یساعدہ، کہ وہ اس کی مدد کرائے قبیلہ کے معاملات میں، یعنی قبیلہ کا سردار تھا لہٰذا سرداری والے معاملات میں کیا کرے، اس کی مدد فرمائے. لیکن اسے یہ چیزیں ساری پسند نہیں تھی. ٹھیک ہے. فلما ساق ابوہ، اور جب اس کا باپ تنگ آ گیا اس کی واہیات حرکتوں کی وجہ سے، اعمالہ الواہیہ، اس کی واہیات حرکتوں کی وجہ سے. اخرجہ من بیتہ، تو اس کے باپ نے اس کو کیا کیا، گھر سے نکال دیا. اب ظاہر بات ہے اس کی تو یہ خواہش تھی. فصار ینتقل من مکان الی آخر، ٹھیک ہے، تو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہو گیا. یعنی ہمارے میں جیسے اگزامپل دیتے ہیں نا کہ آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکا، تو اس کو تو وہی چاہیے تھا کہ وہ آزاد ہو جائے. ٹھیک ہے. اس نے کیا کیا، ندمائہ، اپنے دوستوں کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہو گیا. اب وہ کیا کرتا، ناظم الابیاتی، ٹھیک ہے، وہ وہاں پر کیا کرتا، ابیات کہتا، نظمیں لکھتا، قصیدے کہتا، اور شرابیں پیتا. ٹھیک ہو گیا یہاں تک. اب یہ جب ایک صحرا میں چلا گیا تھا. وکانہ امرؤ القیس فی دمونی، امرؤ القیس جب دمون کے علاقے میں تھا، یہ یمن کا جو ہے نا علاقہ حضر الموت بنتا ہے. ٹھیک ہے. وہاں کے علاقے میں جب امرؤ القیس تھا، لما بلغ خبرہ قتل ابیہ، جب اس کو اس کے باپ کے قتل کی خبر پہنچی. اس کے باپ کو قتل کیوں کیا گیا میں بتا چکی ہوں آپ کو. ٹھیک ہے. فقال علی الفور، تو اس نے فوراً یہ بات کہی کہ زیجنی، یعنی اس نے فوراً شاعری کے کچھ کلمات کہے. اور یہ اکثر جو ہے نا یہ سنٹینس آ جاتے ہوتے ہیں پیپر میں، پوچھتے ہوتے ہیں کہ یہ کلمات کس کے تھے. زیجنی ابی صغیرن، کہ میرے باپ نے مجھے بچپن میں ضائع کر دیا. وحملنی دمہ کبیرن، اور میرے اوپر یعنی جب میں بڑا ہوا تو میرے اوپر اس کا خون کا بدلہ لینا میرے اوپر ڈال دیا گیا. لا صحون الیوم ولا سکرن، یعنی آج کے دن جو ہے نا وہ نشہ ہے. لا صحوا الیوم ولا سکرن غدن، یعنی آج تو میں عیاشی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور یعنی اس کا کہنا ہے آج تو نشے سے ہوش نہیں ہوگا. لا صحوا الیوم، یعنی آج تو مجھے نشے سے ہی ہوش نہیں آئے گا. ولا سکرن غدن، اور کل کیا ہوگا میرے پاس، یعنی کل جو ہوگا مجھے شراب کی مستی نہیں ہوگی. مطلب لا سکرن نہیں ہوگا نشہ، غدن کل، یعنی آج تو مجھے نشے سے ہی ہوش نہیں ہے لیکن کل یہ نشہ نہیں ہوگا. اس کے بعد ہے الیوم خمر وغدا امر، یعنی آج تو میں شراب پی لوں، کل جو ہے وہ میں معاملات کو دیکھوں گا، یعنی کل اپنے باپ کے بدلے کو دیکھوں گا کہ میں نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ثم علی، اس نے قسم کھائی، الا یاکل لحمن، کہ وہ کوئی گوشت نہیں کھائے گا. ٹھیک ہے. اس نے قسم کھائی کہ وہ کیا نہیں کرے گا، وہ گوشت نہیں کھائے گا. اسی طرح کہ وہ شراب نہیں پیے گا. اور یدہن بدہن کا مطلب ہے کوئی خوشبو وغیرہ نہیں لگائے گا. یہ زمانہ جاہلیت کی ایک رسم تھی قسم کھانے کی نا، کہ وہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جب تک کہ یقتل من بنی اسد، قبیلہ بنی اسد کے 100 لوگوں کو مار نہ دے، تب تک وہ کیا نہیں کرے گا، شراب نہیں پیے گا. اس طرح سے اس نے قسم کھائی. اچھا جی. اس کے بعد یہ سارا اتنا ضروری نہیں ہے، آپ اس کو سکپ کر دیں تو زیادہ بہتر ہے.
تو اس طرح آپ کو یاد کرنے میں بھی آسانی ہوگی. اس کے بعد آپ یہاں آ جائیں. خرج امراء القیس من الغدی، ٹھیک ہے، صبح کے وقت جو ہے اگلے دن یعنی امراء القیس گیا طلب النصر من بنی بکر، بنی بکر اور تغلب وغیرہ سے ان سے جو ہے نا وہ کیا کرنے گیا، وہ اپنے قتل کا یعنی علی بنی اسد کے خلاف مدد طلب کرنے گیا بنی بکر اور تغلب قبیلوں سے. اور ان سے جا کے کہا، یہ دو قبیلے اس کے ننیالی قبیلے بھی بنتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ماں کی طرف سے ان کی رشتہ داری بنتی ہے. تو ان سے کہا کہ مجھے جو ہے نا وہ مدد چاہیے، لہٰذا ان لوگوں نے انکار کر دیا. اور یہاں سے مایوس ہوتا ہوا یہ سارا آپ لوگوں نے اس کو اسکپ کر دینا ہے. اور یہ اس کے اندر بتا رہے ہیں کہ وہ کیسر روم کے پاس گیا. اگر آپ اس کو یاد کرنا چاہیں تو آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ادروائز اسکپ کر دیں تو زیادہ بہتر ہے. فلما وصل امراء القیس، ٹھیک ہے. اس کے بعد جب امراء القیس کہاں گیا، کیسر روم کی طرف. کیسر روم کیسر روم نے اس کی بڑی عزت کی اور اس کو جو ہے نا اکرامن بالغن، ٹھیک ہے، اس کو بڑا عزت و اکرام کیا. اس کے بعد جو ہے نا یہ پھر اپنا وہاں سے لشکر لے کر نکلا اور اس نے کہا کہ اب میں جو ہے چڑھائی کروں گا قبیلہ بنی اسد پہ. اور اس کے بعد جو ہے نا یہ پھر سارا وہی بتایا جا رہا ہے. سارا امراء القیس مع جیشی الی بلادہ، وہ اپنے وطن کی طرف جب نکلا، لینتقم من اعدائہ، تاکہ وہ انتقام لے اپنے دشمنوں سے. فاصیبوا بمرض، تو اس کو جو ہے نا ایک بیماری لاحق ہوئی، ٹھیک ہے، جلدی بیماری. وتقرح جسم، اور اس کا جسم جو ہے وہ گلنے سڑنے لگا یا زخم آلود ہو گیا. ایک تو یہ بات آ رہی ہے، ٹھیک ہے. دوسرا اس کے بارے میں یہ قیلا اصیبوا بالجدری ومات قریبا من مدینہ انقرہ الجدیدہ، یعنی یہ مدینہ کے قریب انقرہ جدیدہ نامی ایک جگہ ہے، وہاں پر جو ہے نا یہ اسی بیماری کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا. اور دوسری بات ہے وَهُنَاكَ رِوَایَةٌ أُخْرَى تَدُلُّ عَلَىٰ، ایک اور روایت میں یعنی یہ بتایا جاتا ہے کہ تدل علی ان تماح الاسدی نامی ایک شخص تھا جو کیسر روم کے پاس گیا. داخل علی القیسر روم بعد ذهاب امراء القیس، امراء القیس کے جانے کے بعد وہ کیسر روم کے پاس گیا. وقال، اس نے کہا، امراء القیس قد شتمک، ٹھیک ہے، امراء القیس نے تمہیں گالی دی ہے. فغضب علیہ وبعث الیہ بجبۃ ہے یہاں پہ لفظ نا، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا پھر فغضب علیہ، وہ کیسر روم اس پر غصہ ہوا کہ میں تو اس کی عزت کی ہے، مدد کی ہے، اس کے ساتھ لشکر میں نے بھیجا ہے اور لہٰذا یہ مجھے گالی دے کے گیا. تو اسی طرح اس نے پھر کیا کیا، ایک جبہ بھیجا، ٹھیک ہے، اور جبہ کیا تھا، وہ زہر آلود تھا. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ جبہ جو تھا وہ زہر آلود تھا. جیسے اس نے پہنا تو اس کا جسم جو ہے وہ گلنے سڑنے لگا. ومات اخیراً، اور آخر میں اس کی وفات ہو گئی. وکان فی موضع بالقرب من مدینہ الانقرہ الجدیدہ، اور یہ انقرہ جدیدہ مدینہ کی جگہ قریب ایک جگہ ہے، وہاں پر اس کا انتقال ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. لم یستطیعوا ان ینتقموا من اعدائہ، اور اس کو یہ فرصت ہی نہ ملی کہ وہ اپنے دشمنوں سے انتقام لے سکے. وہذا کان قبل المیلاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ آپ وسلم کی میلادی سے، ٹھیک ہے، میلادی یعنی پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے، کما رویہ، جیسے کہ روایت کیا گیا ہے. اس کے بعد آپ اس کو آگے سے دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں سے کیا امپورٹنٹ ہے. اچھا جی ہاں، اخبار امراء القیس فی طبی من کتب التاریخ والادب مع شعرہ، ٹھیک ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ امراء القیس کے بارے میں جتنی بھی خبریں ہیں نا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا امراء القیس کا؟ ہمیں اس لیے پتہ چلتا ہے کہ تاریخ کی جو کتابیں ہیں نا بہت ساری، ان میں جو ہے نا وہ یہ امراء القیس کی پرسنالٹی بھی ملتی ہے، یعنی اس کے بارے میں لکھا ہوا بھی ملتا ہے اور اس کی شاعری بھی ملتی ہے ہمیں وہاں پر، ٹھیک ہے. اب وہ کتابیں انہوں نے یہاں بتا دی ہیں، جیسے کا کتاب لشعر والشعراء، ٹھیک ہے، شعر شعراء کتاب جو ہے شعر والشعراء ابن قتیبہ کی، اس کتاب میں بھی جو ہے ہمیں اس کے بارے میں ملتا ہے امراء القیس کے بارے میں. اور ہمیں کتاب الاغانی جو ہے لابی الفرج الاصفہانی کی، تو اس کتاب میں بھی ہمیں امراء القیس ملتا ہے اور اس کی شاعری بھی ملتی ہے. وجمہرۃ الاشعار العرب، اور جمہرہ اشعار العرب کتاب ہے ابن سلام کی، تو اس میں بھی ہمیں یہ ان کے اشعار اور یہ امراء القیس ملتا ہے، ٹھیک ہے. وجمعت اشعارہ، اور جمع کیے گئے ہیں ان کے اشعار فی دیوان منہ، یہ نسختن آئے گا، ٹھیک ہے. اور فی دارالکتب المصریہ، دارالکتب ایک جو ہے یہ پبلیشرز آپ ان کو کہہ لیں کہ جہاں سے بکس پبلش ہوتی ہیں، تو یہ دارالکتب مصر کا ایک بڑا ہے دارالکتب ہے، جنہوں نے اس کے دیوان کو جو ہے نا پبلش بھی کیا ہے. وطبیہ دیوانی فی البلاد العربیۃ المختلفہ، ٹھیک ہے، مختلف عربی ممالک میں جو ہے اس کی بار بار چھپائی ہوئی ہے، طباعت ہوئی ہے، بار بار اس کو جو ہے نا وہ کیا گیا ہے، اس کے ترجمے کیے گئے ہیں اشعاری و معلقاتہ، اور اس کے اشعار اور اس کے معلقے کے، ٹھیک ہے، خاص طور پر الی اللغات الشرقیہ والغربیہ، مشرقی اور مغربی زبانوں میں، مختلف مشرقی اور مغربی زبانوں میں، مثل الفارسیہ، ترکیہ، اردیہ، انجلیزیہ، الفارسیہ والالمانیہ، ٹھیک ہے. تو ان ساری زبانوں میں جو ہے نا امراء القیس کے، یعنی کہ ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ سارا جھوٹ تھا،
تو اگر جھوٹ ہوتا تو اتنی جگہ کتابوں میں ہمیں یہ پرسنالٹی کیسے ملتی اور اس کی شاعری کیسے ملتی. سو آپ نے یہاں تک تو بالکل اس کو کمپلسری کرنا ہے. اس کے بعد میں اب آپ کو یہاں سے شارٹ کروانے لگی ہوں, اس کو آپ دیکھ لیجئے گا. یہاں سے ہم نے بتانا ہے اس کی شاعری, ٹھیک ہے. اس کی شاعری, یہ کسی بھی پرسنالٹی امپورٹنٹ ہے. جب ہم کسی شاعر کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی شاعری کا ٹچ ہمیں ضرور دینا چاہیے کہ اس نے شاعری کس طرح کی ہے. سو یہاں سے اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. یعد امرؤ القیس من ابرز الشعراء الجاہلیین و اشہرہم, ٹھیک ہے. شمار کیا جاتا ہے امرؤ القیس کو من ابرز الشعراء الجاہلیین, جاہلی مشہور یا ابرز کہتے ہیں نا ٹاپ لسٹ کے شعراء, نمایاں شعراء میں سے, و اشہرہم اور مشہور شعراء میں سے شمار کیا جاتا ہے. وہو من اصحاب المعلقات, اور یہ اصحاب معلقات میں سے ہیں. نظم معلقتہ, اس نے اپنے معلقہ کو نظم کیا فی وقعت جلجل, ٹھیک ہے. یہ جو واقعہ جلجل, یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں نا واقعہ, اس واقعے کے بعد وما حدث فی ذلک اليوم, یعنی اس دن جو واقعہ آیا تو اس نے اس واقعے کی وجہ سے جو ہے نا اپنا معلقہ لکھا تھا. یہاں تک آپ کر لیں. آگے انہوں نے پورا وہ واقعہ دیا ہوا ہے, یہ امپورٹنٹ نہیں ہے, اس کو آپ نہ ایڈ کریں تو ہی ٹھیک ہے. اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں, پھر آپ آگے آ جائیں اور یہ واقعہ چھوڑ دیں سارا نا, اخبار ہو, ٹھیک ہے, یہ بھی چھوڑ دیں. اب اس کی شاعری کو ہم ٹچ دیکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ امپورٹنٹ ہے, یہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے. یعنی اس نے اپنی شاعری میں کیا بتایا ہے. یعنی یہ اگر آپ پیپر میں سوال آتا ہے اور آپ اس کی سارا تھوڑا بہت جو آپ کو اس کے بارے میں یاد ہوگا وہ آپ لکھنے کے بعد پھر آپ اس کی شاعری کو لکھ دیں, ٹھیک ہے. اور اس کی شاعری کا ایک شعر آپ یہ والا یاد کر لیں اور اس کو آپ لکھ دیں تو یہ آپ کو بہت اچھے نمبر دے جائے گا, ٹھیک ہے. تو اب اس کے بارے میں ایک اور آپ کو بات بتاتی چلوں کہ یہ جو ہے نا اس کی ایک محبوبہ تھی, ٹھیک ہے. اس کا نام تھا انیزہ, انیزہ بھی کہتے ہیں اس کو, اور کہیں روایت میں فاطمہ نام بھی آتا ہے, لیکن جو زیادہ تر روایت ملتی ہیں اس میں اس کا انیزہ نام یا انیزہ, اس کو دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ جو تھی نا, جب یہ کیسر روم کے بادشاہ کیسر روم جو تھا نا اس کے محل میں اس کی دعوت تھی, جب یہ وہاں پر دعوت کھا رہا تھا تو اس کی نظر جو ہے وہ انیزہ پر پڑی تھی. تو وہاں سے اس کو جو ہے نا انیزہ پسند آ گئی اور اس نے اس کے بارے میں پیچھے لگا رہا اس کو دیکھنے کے چکروں میں. تو یہ واقعہ دار الجلجل جو بھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا, واقعہ جلجل والا, گھنگروں والی جگہ, جلجل کا مطلب ہے گھنگروں والی جگہ. تو جب یہ واقعہ پیش ہوا تھا تو ایکچولی ان عورتوں میں جو ہے نا وہ اس کی محبوبہ انیزہ بھی شامل تھی, ٹھیک ہے. یہ لہٰذا اس کو دیکھنا چاہ رہا تھا, اسی لیے اس نے ان عورتوں کو کہا, ان کے کپڑے وغیرہ چھپائے اور اسی طرح تو وغیرہ. یہ پورا واقعہ ہے, اگر آپ اس کو اردو کی کسی بک میں دیکھنا چاہیں تو وہاں اس کی ڈیٹیل بھی آپ کو مل جائے گی. اپنے کانسیپٹ کے لیے آپ اس کو دیکھ لیجئے گا, ٹھیک ہے. اب یہ اس نے نا محبوبہ پر شاعری بہت زیادہ کی ہے, ٹھیک ہے. اب اس کی محبوبہ کا میں نے آپ کو بتا دیا, اس کی محبوبہ کا نام کیا تھا, اس کی ملاقات کہاں پہ ہوئی تھی, اور وہ شہزادی تھی, ٹھیک ہو گیا. اور واقعہ جلجل کے بعد یہ بھی کہا جاتا ہے جب اس کے والد کو اس واقعے کا پتہ چلا کہ یہ جلجل والا واقعہ ہوا ہے تو اس کے باپ نے جو ہے اپنے غلام ربیہ نامی کو ایک بھیجا تھا, اور اسے کہا تھا کہ امرؤ القیس کو پکڑ کے لاؤ, بلکہ اس کو قتل کر کے اس کی آنکھیں نکال کے میرے پاس لے آؤ نا. تو ربیہ جو ہے غلام, اس نے پھر ایسے ہی کیا. اس نے بلکہ ایسا نہیں کیا, اس نے کیا کہ نیل گائے کا ایک بچے کو اس نے ذبح کیا اور اس کی آنکھیں نکال کے نا اس کے فادر کے پاس لے گیا اور ان کو کہا یہ لے جی میں نے آپ کا حکم پورا کر لیا. تو باپ, ظاہری بات ہے باپ کی شفقت تھی, تو اس نے پھر کہا کہ ایسا کیوں کیا, آپ نہ کرتے, میں نے تو غصے میں کہا. تو لہٰذا اس نے پھر بتایا کہ میں نے نیل گائے کے بچے کو ذبح کیا اور اس کی آنکھیں لے کر آئے, امرؤ القیس کو نہیں. تو پھر اس کے باپ نے کہا کہ آپ جائیں اور اس کو منا کر واپس لے کر آئیں. پہلے تو گھر سے نکال دیا تھا, پھر واپس لے کر آئے, اس کو رکھا سمجھایا, لیکن امرؤ القیس اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا. لہٰذا پھر اس کو جو ہے نا گھر سے نکال دیا گیا تھا. اور یہ پھر جو میں نے آپ کو بتایا دمون والا واقعہ تھا, وہاں یہ بیٹھا ہوا تھا, اس کو اس کے باپ کی قتل کی خبر ملی. یہ اس طرح سے سارا سیکوینس ہے. اب ہم اس کی شاعری کو دیکھ لیتے ہیں. اس کی شاعری یہاں پر لکھی ہے, یہ دیکھیے گا, یہ والا اس کا شعر جو ہے, ٹھیک ہے. یہ اس کے معلقہ کا پہلا شعر ہے اور اس کو جامع شعر بھی کہتے ہیں, یہ بات آپ یاد رکھیے گا. قفا نبکی من ذکر حبیب و منزلی بسقط اللوا بین الدخول فحوملی, ٹھیک ہے. اب یہ کیا کہہ رہا ہے, قف یعنی قفا, رک جاؤ, ٹھہر جاؤ, اے میرے دوستو تم ٹھہر جاؤ. من نبکی, ہم تھوڑی دیر رو لیں, من ذکر حبیب و منزلی, اپنی محبوبہ کی یاد میں اور اس کے گھر پر, ٹھیک ہے. اپنی محبوبہ کی یاد میں اور اس کے گھر پر ہم تھوڑی دیر, اس کے گھر کی یاد میں ہم کچھ دیر رو لیں. بسقط اللوا, اب اس کا گھر جو بتا رہا ہے کہ اس کا گھر جو ہے وہ ریت کے ٹیلوں پر ہے. بسقط اللوا بین الدخول فحوملی, جو دخول اور حومل کے مقام پر ٹیلوں پر جو ہے, ریت کے ٹیلوں پر میری محبوبہ کا گھر ہے. اس کی پھر آگے شاعری ہے کہ حالانکہ مشرقی اور مغربی ہوائیں چلی, لیکن جو ہے نا ان جنوبی اور شمالی ہواؤں نے جو ہے اس کے نشانات نہیں مٹائے. اس کی آگے شاعری کافی ساری ہے, لیکن آپ جو ہے نا اس ایک شعر کو لازمی یاد کر لیں اور اس کو پیپر میں لکھیے گا, تو انشاءاللہ آپ کے اچھے نمبر آ جائیں گے, ٹھیک ہے.
اور یہ قیلا یہ ضرور لکھیے گا، قیلا ان الشعر امرؤ القیس شعر جامع، یہ جامع شعر تھا، لأنہ وقف وہ خود ٹھہرا، واستوقف ٹھیک ہے، اور اس نے لوگوں کو ٹھہرا دیا، اپنے دوستوں کو ٹھہرا دیا، وبکا واستبکا وہ رویا، اس نے رلا دیا، اسی طرح حبیب ذکری حبیبی و منزلی فی بیت واحد کہ اس نے ایک ہی شعر میں جو ہے نا وہ محبوبہ کے گھر کا بھی ذکر کر دیا اور اس کا زیارات کا ذکر کر دیا، اور وہ پہلا شخص تھا جس نے من شبہ النساء بالظباء، جس نے ہرنیوں کے ساتھ اور نیل گایوں کے ساتھ اور گھوڑیوں کے ساتھ جو ہے نا عورتوں کو تشبیہ دی تھی، وہ یمتاز خاصۃ بالغزلی ٹھیک ہے، اور اس کا جو امتیاز جو ہے وہ خاص طور پر غزل تھا، یعنی اس نے عورتوں کے بارے میں شاعری زیادہ کی ہے، یہاں سے آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں، اس کے بعد آپ اس کو یہاں پر چھوڑ دیں، اور یہ آخری پیراگراف یہاں سے وہ خلاصۃ القول یہ لازمی لکھیے گا ٹھیک ہے، وہ خلاصۃ القول فیہ، اور یہاں پر جو ہے خلاصۃ القول یعنی کلام کا جو خلاصہ ہمارے پاس آ رہا ہے وہ یہ ہے انہ کانا ولا یزال یعد من اشہر شعراء الجاہلیین و اشعرهم، یہ میں پہلے ہم کر چکے ہیں، یعنی وہ کیا تھا شعراء جاہلیین میں سے تھا اور ان میں سے سب سے زیادہ مشہور شاعر مانا جاتا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، اور وَلَهُ مَكَانَةٌ بَارِزَةٌ خاصَةٌ كَشَاعِرٍ عربی، اور عربی شاعری میں جو ہے نا اس کا ایک اعلیٰ مقام ہے، اور یہ شعراء طبقہ اولیٰ میں شمار کیا جاتا ہے، طبقہ اولیٰ یعنی ٹاپ، یعنی اگر ہم شعراء جاہلیوں کے طبقے بنائیں نا، ان کے لیول بنائیں تو فرسٹ لیول جو ہے نا پہلا گروہ جو ہے اس میں امرؤ القیس کو شمار کیا جاتا ہے، کہ تاریخ الادب العربی من عصر الجاہلی الی عصرنا الحدیث، عصر حدیث سے عصر جاہلی تک جتنی بھی تاریخ کو دیکھا جائے تو اس شعراء کو، اس شاعر کو جو ہے نا وہ طبقہ اولیٰ میں شمار کیا جاتا ہے۔ سو آج ہم لوگوں نے پہلا پیپر بھی ڈسکس کیا، ڈیٹیل میں ہم نے امرؤ القیس کو پڑھا، اس کے علاوہ ہم نے کچھ MCQs دیکھے اور اس کے علاوہ ہم نے کچھ شارٹ دیکھے۔ انشاءاللہ کل ہمارا جو لیکچر ہوگا وہ زہیر بن ابی سلمہ پہ ہوگا، یا اسی طرح ہم دیکھ لیں گے کہ ہم نے کل کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔